ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب کا آپ کو سارا معاملہ پتہ ہے. ہاں, تو کیا سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے خواتین کو لے کر اپنے لیکچرز میں اپنی ویڈیوز کے اندر کافی زیادہ چیزیں کہی, اور کیا وہ خود اس پہ پورا اترے ہیں؟ نہیں, اگر وہ خود اس میں پورا اترے نہیں بھی ہیں تو جو کہ میرا خیال ہے حقیقت ہے, تو پھر بھی ان کی جو نقطہ نظر ہے اس پر بہرحال ایک علیحدہ تنقید ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ سگریٹ پینا بڑی بری چیز ہے اور خود سگریٹ پینا شروع کر دوں, مگر میرے خود سگریٹ پینے کے نتیجے میں سگریٹ پینا کو اچھی چیز تو نہیں ہو جاتی, ہے تو بری چیز, میں چاہے خود بھی کر رہا ہوں. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کہ خلیل قمر صاحب جو ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, اس سے تو ان کے اپنے کردار کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے, مگر مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے کیونکہ مجھے ان کی شخصیت میں دلچسپی نہیں ہے, نہ مجھے ان کے کردار میں دلچسپی ہے, مجھے خیالات میں دلچسپی ہے. ایز اے فلاسفر, ایز اے اسکالر, ایز اے تھنکر, کوئی بندہ ایک سیٹ آف آئیڈیاز پیش کرتا ہے, خود اس آئیڈیلس کو لیو اپ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, نہیں لیو اپ کر سکا, مگر اس سے کیا وہ آئیڈیلس کیا درست یا غلط ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے اس چیز سے کہ کیا وہ اپنے آئیڈیلس کی ذاتیات سے ہٹ کے. ہاں, تو میری رائے اور نقطہ نظر اس پہ یہی ہے کہ جو انہوں نے ایک خاکہ بنایا ہے پاکستانی عورت کا, پاکستانی مرد کا, اور جو کنزرویٹو ان کا میں سمجھتا ہوں پوائنٹ آف ویو ہے, مجھے بنیادی طور پہ اس سے بہت شدید اختلاف ہے. ایک ان کا جارحانہ انداز, وہ بھی مجھے بڑا برا لگتا ہے. مگر بہرحال اس کو بھی چھوڑتے ہوئے, ان دونوں چیزوں کو چھوڑتے ہوئے, جو اصل معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں سوسائٹی تبدیل ہو رہی ہے. جو ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز تھی وہ تھی ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز, مگر وہ ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی کے لیے بنائی ہوئی ویلیوز تھی. اب جیسے جیسے ہماری سوسائٹی تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, اسی طرح ہماری ویلیوز بھی تبدیل کرنا ضروری ہے, کیونکہ سماج کو بھی, سماج کے خیالات کو بھی, سماج کے اندر جو اسٹرکچرل تبدیلیاں اس کے ساتھ آگے چلنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے قطع نظر کہ ان کا رویہ کیا ہے اور خود کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, جو ان کے خیالات ہیں ان سے مجھے بنیادی اختلاف. ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت پبلک فگر ہیں اور اسلام پہ کافی زیادہ کھل کے چرچا کرتے ہیں. غامدی صاحب کے شاگرد کے ساتھ بھی آپ کافی زیادہ بیٹھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, غامدی صاحب کو بالکل حسن صاحب سے, ٹھیک ہے, اور اب ساحل ادیم صاحب بھی آگے, وہ بھی اسلام کے اوپر کافی زیادہ. تو کیا فرق لگتا ہے غامدی صاحب کی سوچ اور ساحل تو زمین آسمان کا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. دیکھیے ساحل ادیم نے جس وجہ سے, میں نے سچی بات ہے, پہلی بات تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ میں نے کوئی ان کے سارے لیکچر بیٹھ کے سنے تو نہیں, اس لیے مجھے کوئی یہ نہیں کہ میں نے بڑا کمپلیٹ ان پہ کوئی میرے پاس ان کے کوئی ہولسٹک ویو ہے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں. چند چیزیں سنی ہیں, جو سنی ہے اسی پہ روشنی ڈال سکتا ہوں. اور ان کی جو خاصیت ہے, جس وجہ سے شاید وہ مقبول بھی ہوئے ہیں میرے نقطہ نظر کے مطابق, وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی چند آیات کی بڑی ڈفرینٹ, ناول, نئی قسم کی انٹرپریٹیشن کی ہے جو سائنس فکشن کے ساتھ بڑی قریب تعلق رکھتی ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر جو یہ ذکر ہے کہ the sun rises it sets in the black clay, اب یہ بڑا دلچسپ ریفرنس ہے. اب انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریکٹ انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی قرآن کی. اس کی وجہ یہ کہ قرآن جن لوگوں سے مخاطب ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا بلیک ہول کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور اس زمانے کے اندر جو بلیک کلے سے مراد ہوتی تھی وہ کلے جو کہ جس میں پانی ہوتا تھا. جو پانی جہاں پہ ہوتا ہے جس مٹی میں, وہ گاڑھی ہو جاتی ہے نا, جس طرح عراق کی مٹی کو, یہ ویل نون بات ہے, اس زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ یہ بلیک کلے ہے. اور جو ڈیزرٹ کی مٹی تھی وہ تو بڑی چمکتی ہے نا, اور وہ بڑی برائٹ ہوتی ہے, تو اس کو وہ وائٹ کلے بولتے تھے. تو یہ اس زمانے, تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس وجہ سے پھر اور بھی انہوں نے ورم ہولز کی بات کی ہوئی ہے کہ یہ ورم ہول سے نبی کریم جو ہیں وہ معراج پر گئے. اب بات یہ ہے کہ سائنس نے ابھی ورم ہولز کو پروو ہی نہیں کیا. ہو سکتا ہے ورم ہولز کی تھیوری ٹوٹلی غلط ثابت ہو جائے. ورم ہولز کوئی کنفرم بات تو نہیں ہے سائنس میں, ابھی ایک ہائپوتھیسس ہے سائنس میں ورم ہولز کے حوالے سے. نوبڈی از ڈسکورڈ اے ورم ہول, کسی نے اس کی فزکس بھی ورک آؤٹ نہیں کی ہے, کوئی ابھی اس میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی. اٹس جسٹ این آئیڈیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسپیس جو ہے وہ بینڈ ہو جائے, اسپیس ٹائم بینڈ ہو جائے, اور پھر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اسپیس ٹائم کروڈ ہے, بینٹ ہے. بینٹ تو وہ ہے, یہ تو کریکٹ ہے بات, کیونکہ جہاں پہ گریوٹی ہوگی
وہاں پہ اسپیس ٹائم بینڈ ہوتا ہے, یہ بات کریکٹ ہے, مگر کیا وہ اتنا بینڈ ہو جائے کہ وہ ورم ہول کریٹ کر دے؟ ابھی اس پہ کوئی ہمارے پاس کلیئر ایویڈنس نہیں ہے. تو کل کو اگر یہ سائنس ساری غلط پروو ہو جائے تو پھر ساحل ادیم صاحب کہیں گے نہیں وہ ورم ہول نہیں تھا, پھر کچھ اور تھا. جو پروون سائنس نہیں ہے اس کی بیسس پہ آپ ایک انٹرپریٹیشن بنا رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ کریکٹ ٹو می ایٹ آل, رائٹ؟ سو یہ اس قسم کی مختلف چیزیں ہیں کہ, اور جو سائنس پروون ہے, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سائنس پروون نہیں ہے اس کی بیسس پہ آپ قرآن کی ایک نیو انٹرپریٹیشن پریزنٹ کر رہے ہیں, اور جو سائنس پروون ہے اس کو آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے, جس میں تھیوری آف نیچرل سلیکشن اور ایوولوشن ہے اور جینیٹکس وغیرہ کی ساری تھیوری, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے جو پروون سائنس ہے, اور جو ابھی ہائپوتھیٹیکل سائنس ہے اس کو آپ ایز اے گیون لے رہے ہیں کہ یہ کریکٹ ہے, اور قرآن بھی یہی کہہ رہی ہے. اٹس ناٹ کنونسنگ. بالکل. اچھا چلیں, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں آپ لمز کے, اور اس کے علاوہ اکیڈمک ایکٹیوسٹ ہیں. جی, انجینئر محمد علی مرزا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگین میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان کے سارے ویڈیوز تو نہیں دیکھے, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی ویڈیوز ان کے دیکھیں, تو اس لیے جو چیزیں میں نے دیکھی انہیں پہ تبصرہ پیش کر سکتا ہوں. اور جو میں نے چیزیں دیکھی اس میں یہ ہے کہ آبویسلی وہ ایک ایسے آپ کہہ لیں بیک گراؤنڈ سے ہیں جس میں وہ حدیث سٹڈیز میں اسٹیپڈ ہے, گہرائی سے انہوں نے حدیث ان کو ایسے آتی جس طرح کے فنگر ٹپس پہ ہے, وہ اس کو اس طرح سے کوٹ کر سکتے ہیں ریفرنسز کے ساتھ, جس طرح بہت سارے لوگ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں. حدیث کو ایسے کوٹ کرتے ہوئے کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. قرآن کو ایسے بہت لوگ کوٹ کر سکتے ہیں, مگر حدیث کو ایسے کوٹ کرنا بڑی ریئر بات ہے, تو وہ ان کے فنگر ٹپس پہ ہے. تو جو حدیث کا جو کنسنسس تھا نا 9th سینچری میں, جو عباسد پیریڈ میں, اس پیریڈ کے اندر جو ایک کنسنسس بنا علماء کرام کا, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا میرے اوپینین میں, اور اگین ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں اس کو دیکھتا ہوں, ایز اے ہسٹورین دیکھتا ہوں, ریلیجس اسکالرز اس کو اور اینک سے دیکھتے ہیں, میں اس کو اور اینک سے دیکھتا ہوں. تو انہوں نے ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کی, کیونکہ اس سے پہلے عربس کی تاریخ میں کئی سول وارز ہو چکی تھیں. آپ جانتے ہیں کہ 3 سول وارز میجر ہو چکی تھیں. ایک جو پہلی سول وار تھی چوتھے خلیفہ کے پیریڈ کے اندر, پھر جو کربلا کا واقعہ تھا, اور پھر جو عباسد ریولوشن بذات خود 750 جب وہ آئے 750 میں, وہ تھا یہ تیسری, اور چوتھی المامون کی تھی. بٹ 3 سول وارز ہو چکی تھیں. اب جو نئی ریاست بنی, عباسد اسٹیٹ بنی, وہ چاہتے تھے کہ اب مزید سول وار نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے ایک ایسا کنسنسس بنانا ہے جس میں ہم کوشش کریں کہ تمام امہ کو دوبارہ سے اکٹھا کریں. ٹھیک ہے, شیعہ, سنی, ایون خارجی, اور بھی جو سکولز آف تھاٹ ہیں, سب کے لیے کوئی ایسا مڈل آف دا روڈ نکالیں